الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثة، اگر تم تین آدمی ہو یا تین عورتیں ہو، تو مقصد جو ہے آدمی نہیں مرد عورتیں بھی ہیں، فلا يتناجى اثنان، تو اگر تین ہو تو یہ نہ ہو کہ دو الگ ہو کر آپس میں، یا تناجا کے معنی سرگوشی کرنا، سرگوشی کے معنی چپکے سے کان میں بات کرنا کہ جو تیسرے کو سنائی نہ دے. دو آپس میں بیٹھ کر سرگوشی کر رہے ہیں کہ جو تیسرے کو سنائی نہ دے. آپ مانتے کہ اگر تین ہو تو پھر دو الگ ہو کر سرگوشی نہ کرے، تیسرے سے الگ ہو کر، حتی تختلطوا، یہاں تک کہ تم لوگوں کے اندر گھل مل جاؤ. ہاں اور بھی لوگ آ جاتے ہیں، تم لوگ کے اندر گھل مل جاتے ہو، پھر ٹھیک ہے، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرو جو بھی کرنا ہے، لیکن صرف تیسرے کی موجودگی میں دو الگ ہو جائیں ایسا نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ آپ فرماتے من اجل ان ذلك يحزنه، کیونکہ یہ چیز اس کو پریشان کرتی ہے کہ دونوں بیٹھے کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے کیوں انہوں نے چھوڑ دیا، مجھے کیوں انہوں نے چھوڑ دیا، یہ دونوں کیوں الگ ہو گئے. اور شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، ممکن ہے اس کے دل میں ڈالے کہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز شیطان دل میں ڈال سکتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ نجوہ یہ سرگوشی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے، تاکہ ایمان والوں کو پریشان کرے. اس لیے اگر تین آدمی ہوں، بات ہو رہی ذرا غور سے سنیے، تین آدمیوں کی، تین شخصوں کی، تین مرد ہوں یا تین عورتیں ہوں، پھر یہ حکم ہے کہ دو الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر، کیونکہ تیسرا اسے پریشان ہوگا. تو اس کا حل پھر کیا ہے؟ اس کا حل حدیث میں جو دیا گیا ہے کہ تم لوگوں مل جاؤ، اور لوگوں کے اندر، یعنی کہ ابھی تیسرے کی موجودگی میں جب تک صرف تیسرا ہی ہے اس وقت تک نہ کرو. چوتھا آ جائے پھر ٹھیک ہے کر لو، پانچواں آ جائے پھر ٹھیک ہے، دونوں الگ ہو کے کر لو، مشکل نہیں ہے، تاکہ تیسرا اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے. سمجھے نا؟ کیونکہ اصل جو یہاں پر تیسرے کے پریشان ہونے کی بات کب ہوگی؟ جب وہ اکیلا ہوگا. لیکن اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں اور 2 آدمی الگ سے اپنے سرگوشی کر رہے ہیں، تو پھر باقی 8 کو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا نہیں ہوگا. لیکن اگر صرف 3 ہی ہیں، ایک کو چھوڑ کر 2 الگ ہو جاتے ہیں، پھر شیطان کو موقع لگتا ہے، موقع ملتا ہے اس کو پریشان کرنے کا. تو اس لیے آپ نے کہ حتی تختلطوا، لوگوں کے اندر مل جاؤ. لوگوں کے اندر ملنے کا معنی یا تو تم دوسرے لوگوں کے اندر جا گھسو، یا تمہارے ساتھ دوسرے لوگ آ کے بیٹھ جائیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی چوتھے کو بلا لو، کسی چوتھے کو اپنے ساتھ شامل کر لو، اور پھر دونوں تم الگ ہو جاؤ، اور جو تمہیں بات کرنی ہے آپس میں کرتے رہو. اور اس کا یہ بھی ہے کہ تیسرے سے یا تو اجازت لے لی جائے کہ اس طرح ہماری بات ہے، ہم آپس میں کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دو تو، تاکہ اس کو اس چیز کا افسوس نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی ضروری مسلط ہو، اگر تیسرا ہی ہو، چوتھا نہ بھی ہو، لیکن کوئی بہت ضروری ایسی مسلط ہو کہ جس کے پیش نظر دونوں کو سرگوشی کرنا ضروری ہے. نہیں، فرض کریں یہ تیسرا آدمی جس کو چھوڑ رہے ہیں کوئی غدار ہے، سمجھے نا، اور ان تینوں میں سے ایک جانتا ہے اس کو، دوسرا نہیں جانتا. 3 ہیں، ایک ان میں غدار ہے اور باقی دونوں میں سے ایک جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا. تو دوسرا اس کو بتانا چاہتا ہے، ظاہر بات اس کے سامنے تو نہیں کہے گا یہ غدار ہے، تو اس کو سرگوشی کے انداز میں بتانا چاہے گا، بتانا ہوگا کہ یہ فلاں ایسا آدمی ہے، تاکہ اس کے شر سے بچا جائے. تو اگر کوئی ایسی مسلط ہے، ایسی ضرورت ہے، تو تب بھی سرگوشی کی جا سکتی ہے. تو یہ اس کی جائز حالتیں ہیں، اس کا حل ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ کسی تیسرے کی موجودگی میں 2 الگ ہو کر سرگوشی نہ کرے.
اچھا، سرگوشی کرنے سے تو منع کیا. اگر دو آدمی ایک زبان جانتے ہیں اور تیسرا نہیں جانتا، یہ مسئلہ ہم سبھی کا ہے، اور خصوصاً یہاں پر ایسے ملکوں میں جہاں پر دوسری زبان کے لوگ بھی ہوں یہ چیز پیش آتی ہے. آپ 3 آدمی بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کو آپ کی زبان سمجھ نہیں آتی، تو آپ 2 الگ ہو کر اپنی زبان میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سرگوشی کے حکم میں ہی ہے، سمجھے نا؟ یہ سرگوشی کے ہی حکم میں ہے، چاہے وہ اس کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بول رہے ہیں، سمجھے نا؟ یہ بھی اسی حکم میں ہے. اس لیے اس چیز کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر 3 آدمی ہیں، ان میں سے ایک زبان نہیں جانتا اور 2 الگ ہو کر اپنی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے تیسرے کی موجودگی میں، اس کی بغیر اجازت کے، بغیر اس سے الگ ہو، یعنی کہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے، تو تب بھی یہ سرگوشی کا ہی حکم ہے اس کا بھی. تو اس میں ان کو چاہیے کہ ہم بھی اس سے اجازت لے لیں. اس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیں گے تاکہ اس کو کوئی اعتراض نہ ہو. ہاں جی، ہاں، ورنہ تو اصل تو یہی ہے کہ جو زبان تینوں آدمیوں کو سمجھ آتی ہے اسی میں بات کی جائے، وہ چاہے کچھ بھی ہو، الٹی سیدھی کچھ بھی ہو، لیکن کم از کم پتہ تو چلے بھی کیا بات کر رہے ہیں. جی ہاں، اور اس سے آپ کو عربی بھی آ جائے گی. جن بھائیوں کو عربی نہیں آ رہی نا، اس کا سیکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے. ہاں جی، ہاں، جن کے ساتھ رہتے ہیں پھر وہ سیکھنا پڑتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ وہ روایت آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے لیکن صحیح نہیں ہے، کہ من تعلم لسان قوم امین مکرہم، کہ جو کسی قوم کی زبان سیکھ لیتا ہے ان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے. تو علی کل حال اس میں یہ ہے. اچھا، اس کے بعد والی حدیث بھی لیتے ہیں. حدیث نمبر 4، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاٹنے یا کسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ پونچھے. عام طور پر کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہاتھوں کو کھانا وغیرہ لگتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، ٹیشو وغیرہ سے صاف کیے جاتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہاتھوں کو کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو صاف کرنے سے پہلے خود چاٹ لے یا چٹوا لے. ہاں جی، چٹوائے کس سے یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن پہلے تو خود چاٹنے کی بات ہے. چمچ کی نہیں، ہم آپ کی سنت کی بات کر رہے ہیں. آپ کی سنت میں چمچ نہیں ہوتا تھا، سمجھے نا؟ ویسے چمچ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سنت ہے ہاتھ سے کھانا. تو اگر آدمی چمچ کا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہم یہ کہیں بھی یہ خلاف سنت کام ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں. اور دنیاوی چیزوں میں اصل کیا ہے، دنیاوی معاملات میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے، حلال ہے. کوئی کہے کہ چمچ حرام ہے، ہم اس کو کہیں کہ حرام ہونے کی دلیل دو، سمجھے نا؟ اس لیے چمچ حلال ہے، جائز ہے، کوئی شک نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. انگلیوں کو چاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ اس حدیث میں انگلیوں کو چاٹنے کا حکم ہے، اور بعض دوسری احادیث میں برتن کو صاف کرنے کا، چاٹنے کا حکم ہے. چاٹنے سے مراد اس کو اچھی طرح صاف کرنا، کیونکہ حدیث میں مزید ہے، آپ ماتے فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، کہ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے. کھانا کھا لیا، انگلی کے پر تھوڑا سا لگا رہ گیا، ممکن ہے کہ جو آپ نے سارا کھانا کھایا ہو اس میں وہ برکت نہ ہو جو انگلی میں معمولی سے لگے ہونے کے ساتھ برکت ہے. سمجھے نا؟ آپ نے کھانا کھا لیا، برتن میں معمولی سا باقی لگا رہ گیا، اس کو چھوڑ دیا، آپ کے سارے کھانے میں وہ برکت نہیں ہوگی کہ جو ممکن ہے کہ برتن کا آخر میں جو لگا رہ گیا اس میں برکت ہو. اس لیے برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا، انگلی کو چاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس میں برکت ہے ایک چیز. اور طبی طور پر بھی، میڈیکلی طور پر بھی ریسرچ ہے کہ انگلیوں کو چاٹنے میں جو مختلف فائدے ہیں کھانے کا ہضم ہونے میں، ان چیزوں کے لحاظ سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ایسے نہیں ہیں. اس میں دین کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کھانے کا ضائع نہ ہونا، چاہے معمولی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی نعمت کا احترام ہونا، اور دوسرا اپنے جسم کے لحاظ سے بھی اللہ نے اس میں جو فائدہ رکھا ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس وقت تک نہ دھو نہ صاف کرو کسی چیز سے جب تک ان کو چاٹ نہ لو، اور چاٹنے سے بعض اوقات پھر دھونے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اور ہم نے اللہ کے ایسے بندوں کو دیکھا ہے، ہم بچپن میں ہوتے تھے، والد صاحب کے مہمان آتے تھے، یعنی کہ بعض علماء میں سے، نیک لوگوں میں سے، کہ برتن کو اس انداز سے صاف کرتے کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس طریقے سے صاف کیا ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ سنت ہے جس کو ہم آج چھوڑ چکے ہیں۔ اور بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر اگر کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں جو یہاں پر سیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پڑھ کے چل دیے، سن کے چل دیے، ضرورت ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی۔ افسوس کی بات، افسوس ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھی جو ہمارے دورے کا ساتھی ہے، کورس کا ساتھی ہے، پڑھنے والا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد ایسے کھانا چھوڑا ہوا ہے جس طرح کے کوئی بے دین قسم کے، وہ جاہل قسم کے لوگوں کا انداز ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے کی بات ہو یا باقی اور چیزوں کے اندر بھی۔ کھانا کھانے کے حوالے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، لقیمات یقمن صلبہ بحسب ابن آدم، کہ انسان کے لیے وہ چند لقمے کافی ہیں جو جس کی اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ اگر بہت زیادہ ہی کھانا ہو تو ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، کہ معدے کے 3 حصے کیے جائیں، کہ ایک حصہ کھانے کا، ایک پانی کا، دوسرا کم از کم سانس لینے کا۔ لیکن بعض لوگ ماشاءاللہ کھانے پر بیٹھتے ہیں تو تینوں ہی پر کر دیتے ہیں، سانس لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو خیر، کہنے کا مقصد اگر جاہلوں کا کام اس طرح کو ہو تو ہو، لیکن کم از کم ہم اس طرح کی احادیث کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے۔ ان آداب کو سب سے پہلے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر جو دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے فائدے ہیں، کہ انگلی کو چاٹنے کے، برتن کو صاف کرنے تھے۔ تو اب ماتے کہ اس وقت تک ہاتھوں کو نہ صاف کرے، نہ دھوئے جب تک انگلیاں چاٹ نہ لے۔ او یلعقھا، ہم مشتاق صاحب پوچھ رہے تھے کہ کس کو چٹوائیں؟ جی، چٹوانے والے مختلف لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ سے محبت ہے، سمجھے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے تھے کہ اگر اور نہ ملے تو کوئی بھیڑ بکری دیکھ لو، کسی بھیڑ بکری کو چٹوا دو۔ تو خیر، بات کر رہے تھے کہ یہ سنت ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے دین دنیا کے لحاظ سے فائدے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔